مبارک دن کے لیے۔ اس سے پہلے کہ میں کلام کی طرف بڑھوں، گزرے دنوں میں 24 تاریخ کو لاہور میں میٹنگ تھی ہماری اپاسٹل بشپ صاحبان کی کینیڈا آفس کے ساتھ۔ اپاسٹل زور کو آپ بہت سارے جانتے ہیں، اور ان کی جگہ پہ ایک اور نئے اپاسٹل آئے ہیں، ان کا نام ہے اپاسٹل جونتھن، اور ان کی طرف سے اور پاکستان کے جتنے ہمارے اپاسٹل صاحبان ہیں ان کی طرف سے اور ہماری طرف سے آپ سب کو سلام۔ یقین مانیں جب وہ ان سے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے نا، تو جب بھی میں نے دیکھا ہے جب بھی ہماری کانفرنس کال ہوتی ہے نا، تو وہ ہمیں ایک بات کی تسلی دلواتے ہیں۔ وہ یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو کبھی بھی بھولے نہیں ہیں، ہم ہر وقت آپ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ جب وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کیا کریں؟ ان کے لیے دعا کریں۔ دعا کی ضرورت کس کو نہیں ہے؟ بس کوئی ہے جس کو دعا کی ضرورت نہیں ہے؟ سب کو ہے نا، چاہے کوئی خادم ہے، چاہے کوئی اپاسٹل ہے، بشپ ہے، شیپرڈ ہے، کوئی بھی ہے، پریسٹ ہے، ڈیکن ہے، کلیسیا ممبر ہے، کوئی بھی ہے، سب کو کیا ہے؟ دعا کی ضرورت ہے۔ تو پھر چاہیے نا ہم سب ایک دوسرے کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں۔ آج ایک خاص دن ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے بہت ساری دعائیں کی ہو۔ اگر ہم بھولے نہیں ہیں تو جب ہم بھول جاتے ہیں پھر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے دعا کرنی ہے، کیوں کرنی ہے، کس کے لیے کرنی ہے۔ دعا ہم تب ہی کرتے ہیں کہ جب ہمیں یاد رہتا ہے آنے والا دن یا گزرا ہوا دن۔ آج کون سا دن ہے؟ تو پھر دعائیں بھی کی ہوں گی نا، اگر یاد ہے تو پھر دعا کی ہوگی ہم نے، ہے نا؟ اور جب دعا کرتے ہیں تو خدا ہماری ضرور سنتا ہے۔ یہاں پہ آج کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، قوم بنی اسرائیل، ہم کلام مقدس میں جب پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا قوم بنی اسرائیل سے کتنا پیار کرتا تھا۔ نظر آتا ہے نا، جب کبھی بھی قوم بنی اسرائیل مشکل میں پڑی، خدا کے آگے گئی، گڑ گڑائی، جھکی، دعا کی، اور خدا نے ان کی سنی۔ خدا نے ان کو جواب دیا، چاہے دیر سے، مگر خدا نے جواب ضرور دیا ہے۔ یہاں پہ آج میرے اور آپ کے لیے جو کلام مقدس میں سے جو حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس پہ غور کریں ذرا۔ ایک شہر کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ شہر کون سا شہر ہو سکتا ہے بھلا؟ نیا یروشلم۔ جب ہم نیا کہتے ہیں نا، یروشلم تو ہے نا، جب ہم نئے کی بات کرتے ہیں تو وہ پھر کون سا شہر ہے؟ جو آسمان سے اترے گا، اور اس کے بارے میں کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ جو نجات ہوگی، جو نجات ہوگی اس کی بنیادوں میں، کیونکہ ہم بہت دفعہ پہلے سن چکے ہوئے ہیں اس شہر کے بارے میں، اس کے کتنے دروازے ہوں گے؟ 12 دروازے، اور اس کی بنیادوں میں 12 قبیلوں کے نام، اور اس کے دروازوں پر اس کے 12 رسولوں کے نام۔ تو نجات کہاں سے ملنی ہے پھر؟ نجات کہاں ہوئی پھر؟ ادھر ہی ہے نا بھائی، نجات تو ادھر ہی ہے پھر۔ تو اسی لیے یسایہ کی کتاب میں یہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے اس شہر کے بارے میں۔ تو نجات کون نہیں پانا چاہتا؟ ہر جان نجات پانا چاہتی ہے، بچنا چاہتا ہے نا ہر کوئی۔ بھائی آگ کی جھیل میں یا آگ کی بھٹی میں کوئی جانا چاہتا ہے؟ کہاں جانا چاہتے ہیں ہم سب؟
اچھی جگہ پہ نیا یروشلم جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، کئی بار ہم سن چکے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ دودھ کی نہریں ہیں، شہد اور سونے کی سڑکیں. اس شہر میں کون نہیں جانا چاہتا؟ ہر کوئی جانا چاہتا ہے. اس شہر کا شہری ہر کوئی بننا چاہتا ہے، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلے اس کے لیے کیا کریں؟ تیاری کریں. اس شہر کے شہری بننے کے لیے اب جب وہ کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ اس کی بنیادوں میں 12 قبیلوں کے نام اور اس کے دروازوں پہ 12 رسولوں کے نام، اگر ہم نے اس تعلیم کو جو یسوع نے اپنے شاگردوں کو، اپنے رسولوں کو دی، اگر ہم اس پر عمل ہی نہیں کرتے تو کس طرح ہم ان دروازوں سے گزر سکتے ہیں؟ اور بھائی یہ سامنے گھر ہے، کس کا ہے بھلا؟ اندریاس کا، انہیں کا ہے نا سامنے. اگر اس کے ساتھ کسی کی لگتی نہیں، لڑائی ہوئی ہے، مثال کے طور پہ جھگڑا ہوا ہے کسی کے ساتھ، کوئی وہی بندہ آ جاتا ہے، وہ اس کو اندر گھسنے دے گا؟ کبھی بھی نہیں. خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم سنیں گے مقدس یسایہ نبی کی معرفت لکھی کی کتاب میں، یسایہ کی کتاب اس کا 26واں باب اور اس کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 آیت میں پڑھوں گا، جس میں یوں لکھا ہے، بڑے غور سے سنیں. اس وقت یہودا کے ملک میں یہ گیت گایا جائے گا، ہمارا ایک محکم شہر ہے جس کی فصیل اور پشتوں کی جگہ وہ نجات ہی کو مقرر کرے گا. تم دروازے کھولو تاکہ صادق قوم جو وفادار رہی داخل ہو. جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا، کیونکہ اس کا توکل تجھ پر ہے. برائے مہربانی بیٹھیں. مسلم عزیز، ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہم نے کئی بار سنا، پڑھا ہوگا. ایک شخص جس کے 2 بیٹے تھے، جس کے کیا تھے؟ 2 بیٹے تھے. اور ایک جو تھا، جو چھوٹا بیٹا تھا، اس نے ایک دن اپنے باپ کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ اے باپ، میرا حصہ جو ہے وہ کیا کر مجھے دے. یاد پڑا ہے کوئی قصہ؟ کون تھا؟ مصرف. جب وہ اپنا حصہ لے کے چلا گیا، باپ نے اس کو دے دیا، اس نے کچھ نہیں کہا. اس نے کہا یہ تیرا حصہ ہے، لے، اور وہ چلا گیا. اور اس نے اپنا وہ سارا مال جو حصہ اس کو ملا تھا، وہ کیا کیا؟ غلط کاموں میں اڑا دیا. یہاں تک اس ملک میں جس میں وہ گیا، اس میں کیا ہو گیا؟ قید پڑ گیا. اب مجبور ہو گیا. وہ خوراک جو سور کھاتے تھے، اس کو وہ کھانے پڑا. ایک دن بیٹھا سوچتا ہے کہ میرے باپ کے تو اتنے سارے نوکر ہیں، میرے باپ کے اتنے سارے، اور ان کو اچھی خوراک، کھانے کو اچھا کچھ ملتا ہے، تو میں یہاں پہ کیا کروں؟ اٹھا، سوچا، چلا گیا. سوچا کہ میں اپنے باپ سے کہوں گا کہ باپ، میں تیرا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں ہوں. یہ جو تیرے نوکر ہیں، جو تیرا کام کرتے ہیں، مجھے بھی نہیں میں شمار کر، اور کچھ نہیں تو کم کم مجھے کھانے کو تو ملے گا نا. یہ سوچ کے چلا گیا. مگر جب باپ نے اس کو دور سے اپنی طرف آتے دیکھا تو باپ بھاگ کے گیا اور بیٹے کو گلے ملایا. اور جو کچھ اس نے سوچا تھا، اس نے وہی باپ کو کہا.
اب وہ آپ کی اس غلطی کا اقرار کر رہا ہے. آپ اس بات پہ بھی غور کریں. ہم کلام سنتے ہیں مگر ہم کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ بات ہم نے کئی دفعہ سنی ہوگی, یہ سٹوری ہم نے کئی دفعہ سنی ہوگی. اب وہ اقرار کر رہا ہے جو غلطی اس سے ہوئی, کیا کر رہا ہے, اس کا اقرار کر رہا ہے کہ میں اس لائق نہیں ہوں اب, کیونکہ میں تو اپنا سارا حصہ لے گیا تھا, میں نے تو اڑا دیا ہے. مگر باپ نے اس کو کیا کیا, پھر بھی گلے سے لگایا, معاف کیا. نوکروں کا اس کو اچھی پوشاک جو ہے وہ پہناؤ, اس کو انگوٹھی پہناؤ, ایک پلا ہوا بچڑا اس کے لیے ذبح کرو, تاکہ ہم کیا کریں, اس کے لیے ضیافت کریں. کیوں کریں کہ یہ میرا بیٹا کیا ہو گیا تھا, کیا ہو گیا تھا, مر گیا تھا, اب کیا ہوا ہے, اب ضیافت ہو رہی ہے. جو بڑا بھائی تھا, جو بڑا اس کا بیٹا تھا, وہ آیا باہر سے, اس نے دیکھا بڑا شور شرابہ پڑا ہوا ہے, ناچ گانا ہو رہا ہے. تو اس نے کس سے پوچھا کہ یہ کیا, اس نے کہا بھائی تیرا بھائی جو بچھڑ گیا تھا, چلا گیا تھا, وہ واپس آ گیا ہے. وہ بڑا خفا ہو گیا, اندر ہی نہیں گیا. مگر باپ کو اس کے پاس گیا, اس کو جا کہتا ہے بیٹا, پہلے تو بیٹے نے شکایت کی, باپ میں تیرے پاس تھا, تیرا وفادار رہا ہوں, تیری خدمت کرتا رہا ہوں, آج تک تو نے مجھے ایک بکری کا بچہ بھی نہیں دیا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی کروں. اور یہ جو اپنا سارا حصہ لے کے چلا گیا تھا, اڑا کے آ گیا, ختم کر کے آ گیا, اور تو اس کے لیے دیکھ پلا ہوا بچڑا ذبح کرتا. تو باپ نے اس کو کیا کہا تھا, باپ نے کہا بیٹا یہ تمہارا بھائی کیا تھا, مر گیا تھا, اب کیا ہوا ہے, میرا جو کچھ ہے کیا وہ تیرا نہیں. باپ نے بیٹے کو کہا جو کچھ میرا ہے یہ سارا کیا ہے, تیرا ہے. میرے پیارے عزیزوں, ہم نے خدا کا زندہ کلام سنا بشپ صاحب کے وسیلہ سے, اور پھر ہم سب بخوبی واقف ہیں, تیاری کر کے آج اس مقام تک ہیں کہ ہم سب اپنے ان محرومین کو کہ جو اس دنیا سے خداوند یسوع مسیح میں سو چکے ہیں, اس دنیا سے ریلت کر چکے ہیں, ان کا آج خاص اتوار اور خاص عبادت ہم منا رہے ہیں. ہم نے بہت ساری باتیں بشپ صاحب سے سنی. آخری بات سن رہے تھے ہم مصرف بیٹے کی, پھر اس کے بعد ہم نے پاکستان کا واقعہ سنا. خدا کا زندہ کلام کہتا ہے دینے کے لیے اجر کیا ہے, میرے پاس ہے. جس طرح ہم نے سنا انہوں نے گلہ بھی کیا, انہوں نے گلہ بھی کیا. اسی طرح بشپ صاحب نے ڈاکو کا بھی ذکر کیا, وہ دوسرا ڈاکو بھی گلہ کر سکتا تھا, اور شاید اس نے دل میں یہ سوچا بھی ہوگا, لیکن وہ حقیقی آزادی جو یسوع مسیح نے اس کو صلیب پر دی تھی, وہ اس کے اندر سے نکلی ہوئی آواز تھی. جس طرح بشپ صاحب نے کہا کہ حقیقت میں خدا یہ دیکھتا ہے ہمارے خیالات, جو ابھی ہم نے کام کیے بھی نہیں ہوتے وہ بھی خدا کو پتہ ہوتا ہے. تو خدا کا بیٹا یسوع مسیح اگر اس کو یہ کہتا ہے نا تو آج ہی کہاں پہ ہوگا, میرے ساتھ فردوس میں ہوگا, تو اس نے ہونٹوں سے یسوع مسیح سے یہ نہیں کہا تھا کہ اے ربی اے استاد جب تو اپنی بات چھات میں آئے, بلکہ اس نے یہ بات کہاں سے کہی تھی, دل سے کہی تھی. اور جب اس نے دل سے کہی تھی تو پھر یسوع مسیح نے اسے کہا تھا کہ تو آج ہی میرے ساتھ ہوگا. ہم نے سنا نا بشپ صاحب کہہ رہے کہ وہ پطرس اور دیکھے کتنے یسوع مسیح کے رسول اور شاگرد کتنا عرصہ یسوع مسیح کے ساتھ کہاں کہاں پر گرمی دھوپ بارش اور کہاں کہاں پر پھرتے رہے یسوع مسیح کے ساتھ. انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم جو اپنا گھر بار, اپنے بیوی بچے, اپنے کاروبار چھوڑ کر تیرے پیچھے دن رات تیری منادی کو سنتے ہیں اور تیرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, ہمیں کیا ملے گا. تو وہاں پر بھی دیکھیں یسوع مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اس جہان میں کیا دوں گا تم سب کو, سب کچھ, اس جہان میں سب کچھ دوں گا, اور اس جہان میں ہمیشہ کی. اور میں بار بار یہ بات کرتا ہوں
اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں بھی یہی چاہیے، اس جہان میں بھی جو ہماری ضرورتیں ہیں، جو ہماری جائز ضرورتیں ہیں وہ ہمیں چاہیے۔ اور اس کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ شیر کا بچہ کیا ہے بھوکا، لیکن میرا فرزند، میرے بیٹے اور بیٹیاں کبھی بھوکے میں تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہوں۔ تو یاد رکھیں، جب وہ ہم سے پیار کرتا ہے تو پھر ہمارے گلے نہیں ہونے چاہیے، ہمارے شکوے نہیں ہونے چاہیے اس بڑے بیٹے کی طرح۔ پھر اس کے باپ نے اس سے کہا نا کہ دیکھ جو کچھ میرا ہے یہ سب کس کا ہے؟ تیرا ہی ہے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جو میرا ہے وہ میرے باپ کا ہے۔ تو آج اس بات پر بھی ذرا غور کریں۔ بشپ صاحب نے شروع میں ذکر کیا تھا شہر کا، کون سے شہر کا؟ یروشلم شہر کا۔ کون کون جانا چاہتا ہے اس شہر میں؟ ہم سب جانا چاہتے ہیں۔ شروع سنا نا، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں اور سونے کی کیا ہیں؟ سڑکیں ہیں۔ وہاں پہ لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہے، ہاں، وہاں پہ بجلی کا بھی غم نہیں ہے، وہاں پہ یہ فکر مندیاں اور ٹینشنیں اور یہ کچھ نہیں ہے، وہاں پر خوشی ہی خوشی ہے۔ تو ہم سب وہاں پر رہنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم وہاں پر رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہمیں کرنا ہے؟ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ شروع میں ہی سوال کیا گیا کتنوں نے تیاری کی ہے؟ تو اگر یہ دیکھیں کہ ہم نے اس نئے شہر یروشلم میں رہنا ہے تو اس کے لیے ہم نے خود کو بھی تیار کرنا ہے۔ جو ہمارے عزیز ابدیت کے عالم میں ہیں، جو محرومین کے اس جہان میں ہیں، ان کے لیے بھی ہم نے تیاری کرنی ہے۔ اور تیاری ہم نے سن لی، تیاری یہی ہے کہ ہم نے ان کے لیے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے۔ تو آئیں عزیزو، کبھی بھی دعا میں سستی نہ کریں۔ ہم اپنی خواہشیں خداوند کے آگے دعا میں رکھتے ہیں، وہ ہماری خواہشیں ہی ہوتی ہیں جو ہم دعا میں کرتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں خداوند سے، تو ہمارے ساتھ یہ کر دے، ہمارے بیوی بچے بیمار ہیں ان کو اچھا کر دے، ہمارے رشتہ دار بیمار ہیں ان کو تو اچھا کر دے، ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے ہمیں یہ چیزیں عطا کر دے۔ تو شروع والی بات جو بشپ صاحب نے کہی تھی وہ یاد رکھیے، ہمیں ان کے سامنے ہونا ہے اس دن، کیونکہ لکھا ہے پولس رسول کیا کہہ رہا ہے؟ پولس رسول کہہ رہا ہے کہ ان کی بابت جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں غم نہ کرو، کیونکہ وہ ہم سے پہلے جی اٹھیں گے۔ تو یاد رکھیں، جب وہ ہم سے پہلے جی اٹھیں گے تو پھر ہم نے آمنا سامنا بھی کرنا ہے۔ جب ہم نے آمنا سامنا کرنا ہے تو پھر وہ ہم سے پوچھیں گے کہ کیا کی تھی ہمارے لیے تیاری، ہمارے لیے کیا تیاری کی تھی؟ صرف دنیا کی فکر مندیوں میں، دنیا کی ہی تیاریوں میں لگے رہے۔ سو آئیں اپنے آپ کو تیار کریں، ورنہ ہم سب اگر تیاری نہیں کرتے تو ہم جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، پھر ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہیں، پھر ہم صرف اس دنیا کے ہیں۔ تو ہم نے دنیا کے نہیں رہنا، بلکہ ہم نے کس کے ہونا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے ہونا ہے۔ جب ہم اپنے خداوند کے ہوں گے تو پھر وہ دن آئے گا کہ وہ ہم سب جو اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم سب کو بلند آواز سے کہے گا کہ اے میرے باپ کے مبارک لوگو، اور پھر کوئی گلہ نہیں ہوگا، جو کچھ باپ کا ہوگا وہ ہمارا ہوگا۔ اسی لیے اس نے وہ نئے شہر میں ہمیں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اس تخت پر جہاں پر باپ اور بیٹا بیٹھا ہے۔ آپ کو نیچے بٹھائے گا، وہ کہاں پہ بٹھائے گا؟ تخت پر ساتھ بٹھائے گا، اور ساتھ بٹھا کر کیا کرنا چاہتا ہے؟ قوموں کا انصاف کرنا چاہتا ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو آج کے اس کلام کے وسیلہ سے برکت عطا کرے۔ مسیح میرے عزیزو، آج کا کلام جو ہم نے سنا اور ہمارے بشپ صاحب نے بہت اچھا کلام کیا، بہت انہوں نے مثالیں دی، اور ایک بات انہوں نے کہی کہ خدا جو ہے وہ کسی بھی روح جان کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان جو ہے توبہ کرے اور وہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے، خداوند یسوع مسیح، وہ حقیقت میں کسی کی روح جان کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نوح کے وقت
जो रूहें जाने हलाक हुई तो खुदावंद यीशु मसीह उन रूहों के पास ही चले गए और 3 दिन वहाँ जाकर उनमें मुनादी की है। और मसीह मेरे अज़ीज़ो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा तो हमारा वो लोग भी जो है जिनमें जाकर यीशु मसीह ने मुनादी की, वो भी लिखा है कि उनकी कब्रें भी क्या हुई, खुल गई और वो भी मुर्दों में जी उठे। तो आज का जो हमारा हवाला था, मौजू था कि वो रूहें जाने वो हमेशा ज़िंदा है, क्योंकि इंसान का जिस्म जो है वो मट्टी है, वो मट्टी हो जाता है, लेकिन रूह जान जो है वो हमेशा ज़िंदा रहती है, वो कभी भी नहीं मरती। तो मसीह मेरे अज़ीज़ो ये हमारा मान है और यकीन है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने आना है तो सबसे पहले अक्सर हम कलाम सुनते हैं कि सबसे पहले वो मुर्दे जी उठेंगे। आखिर वो ज़िंदा है तो मुर्दे पहले वो ही जी उठेंगे और बाकी जो ज़मीन पर ज़िंदा होंगे वो हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। तो हमें खुदा ने ज़िंदगी बख्शी है, हमें उसने मौका दिया हुआ है कि हम उन रूहों जानों को कभी भी ना भूलें, क्योंकि जब यीशु मसीह की आमद हो तो हम शर्मिंदे ना पाए जाएं। जिस तरह के हमने शेफर्ड साहब के सिला से सुना, उस वक़्त हमारा उनके साथ सामना होगा, तो जब हमने उनके लिए दुआ ही नहीं की होगी तो मसीह मेरे अज़ीज़ो फिर हमें शर्मिंदगी होगी। तो हमेशा उनको याद रखें, उनको दुआएं उनके लिए करते रहें, उनके लिए हदिये नजराने भी दें, ताकि मसीह मेरे अज़ीज़ो जो दुआएं, जो शुक्रगुजारियाँ हम उनके लिए करते हैं और वो उन तक क्या होती हैं, वो पहुँच जाती हैं और हमारी शुक्रगुजारियों के वसीला से वो रूहें जो है वो निजात पा जाती हैं। तो मसीह मेरे अज़ीज़ो हमेशा उनको याद रखें और हर वक्त उनके लिए दुआ करते रहें, ताकि जो साल में 3 दफ़ा जो इबादत की जाती है और वो रूहें जाने और वो साक्रामेंट मसीह मेरे अज़ीज़ो वो हासिल कर सकें और वो हमेशा की निजात पा सकें। आमीन। सो मसीह में अज़ीज़, हमने सुना कलाम मुक़द्दस में से, और ये हकीकत बात है, खुदा खुद कहता है कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। आज जिनके लिए हम ये मैसेज सुन रहे हैं, जिनके लिए पैगाम सुन रहे हैं, मैं नए अहद की बात कर रहा था, पौलुस रसूल की बात कर रहा था, मगर जब हम पुराने अहद की बात करते हैं वहाँ पे भी बड़ी खूबसूरत बात लिखी है इसी में, यशायाह की किताब में से, इसी में से 26 बाब में, जब 26वें बाब की 19वें आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है, तेरे मुर्दे जी उठेंगे, मेरी लाशें उठ खड़ी होंगी, तुम जो खाक में जा बसे हो जागो और गाओ, क्योंकि तेरी ओस उस ओस की मानंद है जो नबातात पर पड़ती है और जमीन मुर्दों को उगल देगी। कहाँ रहे मुर्दे? कोई बात की समझ आई? मुर्दे कहाँ रहे? कितने ने मुर्दे? बोलो सही हो गए, थके हो? नहीं समझ आई? फिर पढ़ा, फिर पढ़ रहे। तेरे मुर्दे, ये कौन कह रहा है?
یہ سایہ، اور یہ کلام کس کی طرف سے؟ خدا کی طرف سے۔ تیرے مردے جی اٹھیں گے، میری لاشیں اٹھ کھڑی ہوں گی، تم جو خاک میں جا بسے ہو جاگو اور گاؤ۔ گاؤ کا مطلب خوشی مناؤ، کیونکہ تیری اوس اس اوس کی مانند ہے جو نباتات پر پڑتی ہے۔ نباتات کیا ہے؟ ہاں، یہ پودے ہیں، ان پر جب اوس پڑتی ہے نا تو وہ تازہ ہوتے ہیں، جو مرجائے ہوتے ہیں وہ بھی جاگ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ مردے جو ہے وہ قبروں میں نہیں رہے، وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ خدا کا وعدہ ہے میرے اور آپ کے ساتھ، مگر یاد رکھیں اس کو الٹا نہیں لینا۔ یہ جسم جو ہے یہ مٹی ہے، یہ جسم کیا ہے؟ مٹی۔ یہ مٹی نے مٹی کے ساتھ مل جانا ہے، اٹھنا کس نے ہے؟ وہ جلالی والا، وہ جلالی جسم، یہ والا جسم نہیں ہوگا۔ اس جسم کے ساتھ ہم اڑ نہیں سکتے۔ اڑ سکتے ہیں اس جسم کے ساتھ؟ نہیں، مگر وہ جو جلالی جسم ہوگا اس کے ساتھ ہم کیا ہوں گے؟ اڑیں گے، اور یسوع کا استقبال کریں گے۔ آمین۔ سو مسیح مرزید اپنے واعظ کے حصے کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ واعظ کی تکمیل کے لیے کوائر کے ساتھ مل کر ہم ایک گیت گائیں گے۔ سو مسیح مرزید اب وقت ہے کہ ہم عبادت کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں۔ تیاری کا یہ وقت ہے، ہم کلام سنتے ہیں۔ پلیز فرحاد صاحب ہیں، ان کے وسیلہ سے تیاری کا کلام سن کر اپنے آپ کو ان ساکرامنٹوں کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ہم عبادت کے اس نقطہ روز کی طرف بڑھتے ہیں جس پر ہم سب پر گناہوں کی معافی کا اعلان ہوگا۔ ہم سب اس کے بدن اور خون میں شرکت کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، جس طرح آج ہم نے معافی کا بہت ذکر سنا کلام مقدس میں سے کہ خدا کسی روح جان کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ ہر روح جان توبہ کرے اور بچے۔ وہ ہم سب کو بچانا چاہتا ہے کیونکہ وہ ہمیں موقع فراہم کر رہا ہے، بار بار ہمیں موقع دے رہا ہے کہ ہر روح جان توبہ کرے اور بچے۔ لیکن خدا نے پھر بھی وہاں بھی ایک راستہ بنایا ہوا ہے، جس طرح ہم نے آج کلام مقدس میں سنا کہ وہ ان روح جانوں کی بھی فکر کر رہا ہے جو ابطال میں ہیں، عالم رواح میں ہیں۔ وہ ہماری بھی فکر کر رہا ہے جو ہم اس دنیا میں ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر روح جان بچے، بچانا چاہتا ہے، وہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو کیا کریں؟ معاف کریں۔ خدا کا بڑا حکم یہی ہے کہ ایک دوسرے کو کیا کریں؟ معاف کریں۔ اور پھر اس کے بدن و خون میں جب ہم شرکت کرتے ہیں تو اس کا وعدہ ہے کہ جو میرا بدن اور خون کھاتا پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ کی زندگی پانی ہے۔ جب پاک شراکت دی جاتی ہے تو ہم بڑے ایمان کے ساتھ اس کو حاصل کریں۔ اور میری ایک اور گزارش ہے کہ جب ہم پاک شراکت دیتے ہیں تو اب جو بچے ہوتے ہیں ان کو سکھائیں، ان کو بتائیں، ان کے لیے آمین خود کریں۔ جو بچے آمین نہیں کر سکتے ان کے لیے آمین کریں کہ قبول کریں پاک شراکت کو۔ اور جب ہم اس کو اچھے طریقے سے لیتے ہیں تو ہم خدا کے اس حکم کو پورا کرتے ہیں۔